نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمارے لیے قیامت کے دن کی اصل کامیابی کا راز بتایا. کہ کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہو. یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، مگر مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ختم نہیں ہوگی. اور یہ ساری تیاریاں جو ہو رہی ہے یہ سب اس دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے تیاری ہے. اگر اس کے لیے تیاری نہیں ہو رہی ہے، صرف دنیا کے لیے ہو رہی ہے، تو یہ تو بڑی نہ سمجھی، بیوقوفی ہے. کیونکہ موت پر ہر ایسے آدمی کو جس نے صرف دنیا کو مقصد بنایا اور آخرت کو پیچھے ڈال دیا، بڑا افسوس ہو، بڑی حسرت ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دنیا کو مقصد بنا کر اپنی زندگی گزاری، وہ کیا کہے گا؟ موت کے وقت کہے گا، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. رب ارجعونی، اے میرے پروردگار ذرا تھوڑا سا مجھے واپس کر دے، موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر سکوں. کلا، اللہ پاک فرمائیں گے ہرگز نہیں، اب موقع نہیں ہے. میں نے دنیا میں تجھے بہت موقع دیے تھے، تو نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو دنیا میں پسا رہا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اسی میں اپنی زندگی گزار دی. اب موت آئی تو اب کہتا ہے رب ارجعونی. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فضائل صدقات میں. یہ ایک شخص تھا، ایک مالدار تھا. اس نے اپنا محل بنایا، اور محل بنانے کے بعد بڑے قیمتی محل، بڑے اس میں سارے دنیا بھر کی ساری نعمتیں رکھی. جب محل بنایا تو اس کی خوشی منانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا. میں عید کی دن ہمیشہ کہتا ہوں، ایک خوشی مسلمان بناتا ہے، ایک خوشی کافر بناتا ہے، فاسق بناتا ہے. مسلمان کی خوشی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، ملا کی دوڑ مسجد تک. یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے. مسلمان کی خوشی تو یہ ہے جب اس پر کوئی اللہ پاک نعمت بھیج دے، یہ سیدھا جائے مسجد میں اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھے. عید کی دن ابتدا ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ نماز سے کرتے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں کہ دوسرے. اور فاسق و فاجر کی اور کافر کی خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟
وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، دنیا بھر کے خرافات کرتا ہے. تو یہ دنیا دار تھا. اس نے دنیا میں اپنا محل بنایا. محل بنانے کے بعد جب تیار ہوا تو اللہ کے سامنے جا کر 2 رکعت پڑھنی چاہیے شکریہ کے لیے. ہمارا تو یہی خوشی کا اظہار ہے. بجائے اس کے اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اندر ایک تخت بچھایا اور اس پر بیٹھ کر بڑے ٹاٹ و باٹ سے سوچنے لگا یہ میرا محل تو بڑا قیمتی ہے. اپنے دماغ میں یہ تو میرے نسلوں تک چلتا رہے. آدمی آخرت کے لیے نہیں سوچتا ہے. جو دنیا دار ہوتا ہے وہ اپنی دنیا کی نسلوں کے لیے سوچتا ہے. اس کے لیے بھی سوچے، منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ آخرت پہلے سامنے، وہ بنیادی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك. سب کچھ زلزلت الارض سب گڑبڑ ہو جائے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے. وقال الانسان ما لها، انسان یہ کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، آج کے دن وہ اپنی ساری اندر کی خبریں نکالی. تو یہ قیامت بڑا خطرناک منظر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ ننگے دڑنگے ایک میدان میں کھڑے ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حیا والی زمانے میں تھی، صاحب حیا تھی. کہنے لگی اے اللہ کی نبی یہ کیسے ہوگا کہ سارے لوگ ننگے دڑنگے کھڑے ہوں. فرمایا عائشہ معاملہ ایسا نہیں ہے، نظر نہیں آئے گا، اپنے غم میں ایسا پسا ہوا ہوگا، ایسا مبتلا ہوگا کہ اس کو یہ نظر نہیں آئے گا میرے سامنے کون کھڑا ہے. آپ نے کبھی دنیا میں سوچا ہوگا، کبھی آدمی ایک سوچ میں پڑا رہتا ہے نا، تو سامنے لوگ نہ ہوتے ہیں اس کو نظر نہیں آتے. تو عائشہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو دوسرے کی سامنے ننگا ہونا نظر آئے. آدمی اپنے غم میں پسا ہوا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا جشن منایا اور اپنے دل سے کہنے لگا یہ میرا محل جو ہے یہ تو میرے نسلوں تک چلتا رہے گا، میرے کام آئے گا، نسلوں کا کام آئے گا. اور مومن کیا سوچتا ہے ایسا کرو کہ مرنے کے بعد نسلوں کا کام بھی آئے، مرنے کے بعد ان کی کامیابی کا راستہ بھی بنے. تو خیر جب محل بنایا اس میں بیٹھ گیا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. غلام نوکر دوڑے ہوئے گئے، دیکھا تو ایک فقیر خستہ حال کڑا ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ آپ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارا مالک اس وقت اپنے خوشی منانے میں ہے، وہ تم سے نہیں ملے گا، تم فقیر سے نہیں. دروازہ بند کر دیا. انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ پھر بھاگے ہوئے گئے، دیکھا وہی فقیر کھڑا ہے. بھائی مالک سے ملنا ہے. انہوں نے کہا مالک تم سے نہیں ملے گا. اس نے کہا میں وہ آدمی ہوں کہ تمہارا مالک ضرور ملے گا. دروازے کو زور لگایا، کھول دیا اور سیدھا اندر چلا گیا اور جا کر اس کے کان میں کہا میں تو تیری روح قبض کرنے ہے. بس اس کی ساری خوشیاں ختم. ہاتھ جوڑنے لگا، تھوڑا سا مجھے مہلت دے دو، رب ارجعونی والا معاملہ ہے. اس نے کہا مہلت تو بہت مل چکی ہے لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا.
اب مہلت ملنے کا ٹائم نہیں ہے، اب تو جانے کا ٹائم ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے گا تو نہ 1 منٹ آگے نہ پیچھے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ میں تو جا رہا ہوں تو اپنے مال سے کہنے لگا، ارے کم وقت ہو، تم پہ لعنت ہو، تم نے مجھے اپنے آخرت سے غافل کر دی۔ اللہ نے مال کو گویا ہی دی، اللہ کی قدرت میں دیکھو، یہ 2 انگل کی زبان بولتی ہے، اور یہ اتنا بڑا ران، اتنا بڑا بدن یہ نہیں بولتا، اللہ جس سے چاہے بلوائے زبان۔ تو اس مال کو اللہ نے گویا ہی، انہوں نے کہا لعنت تو تجھ پہ ہے کہ تجھے ہمیں اللہ نے تیرے ہاتھ میں دیا تھا، تو نے اس فائدہ نہیں اٹھایا اور ہمیں بھی غلط راستے میں لگا دیا، خود بھی غلطی میں مبتلا ہو۔ تو انسان پھر موت کے وقت افسوس کرے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، قیامت کی میدان میں کامیابی کی حقیقت کو اللہ پاک نے بیان، یوم لا ينفع مال، اذکر یوم، یا پہلے اذکر کا لفظ ہے، وہ یاد کرو اس دن کو، لا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد۔ مال بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، وہ لمبی حدیث ہے، نہ اولاد، یہ تو سب وبال بن، مال تو حساب کا ذریعہ بنے گا، اولاد جو ہے وہ بھی اگر غلط نیکی کے راستے پہ نہیں لگائے تو وہ بھی وبال بن جائے۔ ہاں اگر نیکی بھی لگائے تو وہ آدمی کے لیے کمائی بن جائے۔ ولد صالح يدعو له، حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں نفع دیتی ہے، علم ينتفع به، اور صدقۃ جاریہ، اور ولد صالح يدعو له، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، ایسا کوئی مدرسہ بنایا، کوئی کتاب لکھی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کوئی صدقہ جاریہ کنواں کھول دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کار خیر بنا دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دل صاف ہونا چاہیے، دل پر ساری محنت، ساری نبیوں کی محنت آئی، سب نے دل پہ محنت، بندے کا دل صاف ہو جائے، اللہ سے لگ جائے۔ ہمارے حضرت شیخ بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، 2 علماء ایسے، میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ بیان کیا، جنہوں نے دنیا میں سائنس فلسفے کا مقابلہ کیا، اس کا توڑ پیدا کیا۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ سائنس فلسفہ اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ ایک امام رازی رحمت اللہ علیہ، ایک امام غزالی رحمت۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، یہ جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھتے تھے، شروع سے اللہ کے ساتھ تھا، اور بادشاہ وقت اس کا خرچہ برداشت کرتا تھا، بادشاہ وقت اس کا خرچہ برداشت کرتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے سوچا کہ یہ اتنا خرچہ میں برداشت کرتا ہوں، جا کر معلوم تو کروں کہ یہ طالب علم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ رات کے وقت اپنے کپڑے بدل کر، لباس بدل کر، ایک فقیرانہ لباس میں اپنی بادشاہت و تخت سے چپکے سے نکل گیا اور گیا اس جامعہ نظامیہ بغداد میں۔ یہ وہ جامعہ نظامیہ بغداد ہے جس کی صدر مدرس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی رہے، بادشاہ وقت ملاقات کے لیے آتا، لیکن ان کو اس میں سکون نہیں تھا۔ انہوں نے پھر یہ سب چھوڑا اور پھر کیا کیا، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے سفر کیا، 16 سال 12 سال۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس جامعہ نظامیہ بغداد کا ایک طالب علم ہے۔ اب بادشاہ ایک سے پوچھتا ہے، بیٹے تو کیوں پڑھتا ہے؟
کہا میں نکلوں گا تو لیڈر بنوں گا، میں خطیب بنوں گا، میرا باپ عالم ہے تو میں عالم بنوں گا، فلانا بنوں گا۔ بادشاہ کے دل میں بات آئی، یار یہ تو سب دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کے لیے تو پڑھ نہیں رہا ہے، اس کو تو بند کرنا چاہیے۔ بادشاہ کے دل میں یہ خیال، یہ تو سب دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کے لیے پڑھنے والا نہیں، سب دنیا کے مقصد۔ جاتے جاتے دیکھا ایک بچہ جو ہے اپنے کتاب کی طرف متوجہ ہے، فقیر اندر پڑھ رہا ہے۔ کہا چلو اس سے پوچھو۔ جب اس سے پوچھا، وہ کون تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ، ہمارے علماء بیان فرماتے، اور شاید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المنقذ من الضلال، کئی کتابیں لکھی ہے، علوم الدین بھی لکھی جو ہمارے تصوف کی بنیاد ہے۔ پھر اس کا خلاصہ کیمیائے سعادت ہے 2 جلد میں، یا علوم الدین 4 جلدوں میں۔ پھر اس کا خلاصہ ہے منہاج العابدین 250 صفحات۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ سے، بیٹا تو کیوں پڑھتا ہے؟ تیرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا، دنیا میں جا کر دین کی خدمت کر، اپنے اللہ کو راضی کر۔ تو بادشاہ نے کہا چلو یہ ایک ہی ہے، اس سے میری قیمت ادا ہو گئی۔ اللہ پاک تو نکتہ نواز بھی ہے نا، نکتے بھی نوازتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، کنزین قسم کا میری طرح۔ بادشاہ نے اس بیٹے کو دین، پرانے زمانے کے بادشاہ بھی دیندار ہوتے تھے، اس زمانے کے بڑے بڑے دینداروں سے وہ اچھے ہوتے، تو بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو دین پر حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اور لاکھوں روپیہ لگائے۔ بادشاہ کا بیٹا ہے، اس کے لیے سارا انتظام کیا، بڑے ناز و نعمت سے پالا ہے کہ بیٹا تھا، لاکھوں روپے خرچ کیے۔ جب بیٹا فارغ ہو کر آیا تو بادشاہ نے پوچھا بیٹے تو نے کیا سیکھا؟ کہا میں نے ایک ہی مسلک سیکھا ہے، اس کے ایک مسئلہ مجھے یاد ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تو دین کا سیکھ لیا، میرے لیے یہی کام ہے۔ کہتے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک نے اسی پہ بخش دیا کہ تو نے میرے دین کی قدر کی۔ اللہ کی تم ہمیں مسائل کا پتہ نہیں، ایک ایک مسئلے پر اللہ بخشش کرتے ہیں، ایک ایک مسئلہ کتنا قیمتی ہے۔ علماء کی قیمت قیامت کے دن پتہ لگے۔ اس لیے میں علماء کے لیے سوچتا ہوں ہر آدمی کی سفارش کی مقدار متعین ہے۔ حافظ قرآن 10 آدمی کی کرے گا، حاجی صاحب 70 کی کرے گا، 300 کی کرے گا، کوئی 80 کی کرے گا، عالم کا نہیں۔ کیوں؟ اس کی مقدار نہیں ہے۔ جتنا دنیا کو یہ دین پہنچائے گا، دین کی خدمت کرے گا، اس کے بقدر قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اس لیے آج اللہ تبلیغ والوں پہ اپنے رحمت کی بارشیں کرے، ان کی برکت سے آج بڑے بڑے مالداروں کے بیٹے عالم بن رہے ہیں۔ کیوں؟ دین کی قدر قیمت ان کو معلوم ہو گئی کہ دین کتنا قیمتی۔ پہلے نہیں ہوتا تھا، ہم جب پڑھتے تھے، میں خود اپنے زمانے 1962 میں ہم نے درجہ اولا میں داخلہ لیا بنو ٹاؤن، تو ہمارے ساتھ کراچی کے کتنے بچے تھے؟ 2۔ ایک یہ مولانا فاروق مکاتی صاحب تھے، یہ ہمارے سے 1-2 سال یا 3-4 سال پیچھے تھے، اور ایک اور یہاں صدر میں علمی بک ڈپو تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ بھی تبلیغی تھا۔ باقی سارے بچے کہاں کے؟ دیہاتوں کے، ایران کے علاقے کے، پنجاب کے دیہاتوں کے، سرحد کے دیہاتوں کے۔ اور ابھی آپ جاؤ گے تو مدرسہ سب دنیا داروں کے، تاجروں کی اولاد سے بھرا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ ان کی دل میں دین کی قیمت آ گئی، قدر آ گئی۔ یہ دین کتنا قیمتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، فانی ہے یا نہیں؟ وہ بادشاہ، وہ جس نے مال بنایا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تجھ پہ لعنت ہو، مال کو لعنت بھیج رہا ہے موت کے وقت۔
عمال کہتے تھے لعنت تو تیری اوپر ہو، تو نے ہم کو، تیرے ہاتھ میں ہم کو اللہ نے دیا تھا، تو نے غلط استعمال کیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس وقت آدمی کو احساس ہوگا رب ارجعونی۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہ دل صاف ہونا چاہیے، ساری محنتیں اس دل پہ۔ ہمارے بڑے حضرت کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں ساری رات میں ریاض الجنت میں عشاء کی نماز پڑھ کر، اس زمانے میں یہ دروازے ابھی تو پھر 24 گھنٹے کے بیچ میں 11 بجے بند ہو جاتی، تہجد کی وقت کھل جاتی، ساری رات میں بیٹھ کر ریاض الجنت میں کبھی درود شریف، کبھی ذکر مراقبے میں لگا دیتے۔ تو اللہ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ جوانی میں نے کبھی رات کو نیند کی ہو، ساری رات اللہ کی عبادت میں۔ یہ تب تو ہمارے علماء دیوبند کے شیخ ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ تو بھائی بےحقی الامت ہے، آپ جا کے حاجی صاحب سے بیعت ہوئے جو عالم نہیں، باقاعدہ عالم نہیں، چند کتابیں پڑھی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس علم کے الفاظ تھے، جیسے سیب کا لفظ، اور حاجی صاحب کے پاس علم کی حقیقت تھی۔ ہم نے اس حقیقت کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں نا، جب بیعت ہوئے مولانا گنگوئی، علم کا تو بڑا شوق تھا، مطالعہ کا بھی، جب بیعت ہوئے، شوق یہ بہت بڑی چیز ہے، علم کا شوق۔ کہتے ہیں مولانا حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب بیماری میں انتقال ہو رہا تھا تو ڈیسک پہ کتاب رکھی ہوئی، کسی نے کہا حضرت اس حالت میں بھی؟ کہا یہ روگ لگی ہوئی ہے، روگ، یہ مطالعہ کا روگ لگا، کیا کروں اس سے، جان نہیں چھوٹی۔ جب شوق لگ جائے تو پھر آدمی ہر وقت جو ہے اس کا مطالعہ، شوق نہیں ہے، شوق دنیا کا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے فلاں نے اتنے کمایا، فلاں نے یہ عہدہ لے لیا، میں بھی یہ لے لوں، پڑھ رہا علم اور دل میں وہ۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس بادشاہ گیا، کہا بیٹے تو کس لیے پڑھتا ہے؟ کہا میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اللہ کی دین کی خدمت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو بادشاہ کا ارادہ بدل گیا۔ بادشاہ نے کیا کہا دل میں کہ چلو یہ ایک کی وجہ سے اللہ میری بخشش کر دے، یہ مدرسہ ایک کی وجہ سے چل یہ بچا دے۔ یہ وہ امام غزالی، یہ میں نے تھوڑا سا ان کا منظر بتایا، یہ ابتدائی طالب علمی کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک وقت آیا اس جامعہ نظامیہ بغداد کے صدر مدرس بن گئے۔ بادشاہ وقت ملاقات کے لیے آتا تھا، وقت کا بادشاہ ملاقات کے لیے آتا تھا، اتنا بڑا عہدہ تھا، لیکن دل میں سکون نہیں۔ ان عہدوں سے سکون نہیں ہوتا ہے، آدمی سکون اس میں تلاش کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک تنبیہ کے ساتھ کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو سکون نہیں تھا، جامعہ نظامیہ بغداد کے صدر مدرس اور سکون نہیں، بادشاہ وقت ملاقات کے لیے آ گئے۔ کیوں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ قلب سلیم چاہیے، یہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر۔ تو کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صدر مدرسی سے چھوڑ کر استعفیٰ دے کر چپکے سے نکل گئے۔ کسی نے پوچھا غزالی تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ جب نکلے تو راستے میں جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی نے اپنے آپ کو الٹا لٹکایا ہوا، ایک اللہ والی،
اپنے آپ کو درخت سے الٹا لٹکایا ہوا. یہ واقعہ ہم نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. اور نفس سے کہتے دیکھ ٹھیک ہو جا, نہیں تو ایسے ہی تیرے کو الٹا لٹکائے رکھوں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نیچے کھڑا ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے جو اپنے نفس سے اس طرح مقابلہ کر رہا ہے اور نفس کو لٹکایا ہوا ہے. ہم تو 1 منٹ بھی لٹک کے نہیں رہ سکتے. یہ تو اس نے کہا میرے 20 یا 30 سال ہو گئے, میں نے اس کو یہ کھڑا رہا کہ یہ ذرا اس طرح متوجہ ہو جائے تو میں اس سے دعا مانگوں, مجھے بھی اللہ نیک بنا دے. جب اس کی طرف متوجہ, تھوڑی دیر کے بعد نے دیکھا نیچے کھڑے. کہا بھائی کیا ہو رہا ہے, کیوں کھڑے ہو؟ کہا میں اس لیے کھڑا ہوں میرے لیے بھی دعا کرو, اللہ میری بھی اصلاح کر دے. اس نے کہا میں 30 سال سے یہ اس کو لٹکائے ہوئے ہوں, یہ میں کہتا ہوں اللہ کی مان, یہ کہتے ہیں میری بھی تو چلنی چاہیے, میری بھی تو تھوڑی سی چلنی چاہیے. ابھی تک قابو میں نہیں آیا, یہ اپنی چلاتا ہے میں ایسا میں ایسا. وہ میں جو کرتا ہے تو اس کی گلے پہ چری پھرتی. تم ایسا کرو, جاؤ فلاں مسجد میں ایک اللہ والا ہے, ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے, 40 سال گزر گئے, ایک ٹانگ پہ کھڑے اللہ کی بات ہے, ایک ٹانگ سوکھ چکی, اس کے بعد چلے جاؤ, اس سے مانگ لو. میں تو اپنے نفس کو ابھی تک قابو نہیں کر سکتا. تو پتہ بتایا اس کا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گئے اس کے پاس, پتے پہ گئے, پہنچ جاتا آدمی پتے پہ تو کیا کیا نہیں. ایک کتاب ہے تیرے دید کی تلاش میں کہاں کہاں تک پہنچا, تیرے دید کی تلاش میں کہاں کہاں تک پہنچا. تو اللہ کی تلاش میں لوگ کہاں کہاں تک گئے, کتنے سفر کیے. کسی نے کہاں تک سفر کیا, کسی نے کہاں تک. کوئی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا و سمرقند, وہ آگے افغانستان کے بعد سے وہاں سعودی مدینہ منورہ پہنچے, وہاں بخاری شریف لکھی. اور کیسے لکھی؟ ہر حدیث شریف سے پہلے غسل کرتے تھے, نئے کپڑے بدلتے تھے, 2 رکعت نفل پڑھتے تھے, استخارہ کرتے تھے, پھر حدیث شریف لکھی. اس طرح حدیث اللہ نے ایسے قبولیت دی. علماء زیادہ جانتے ہیں, میں نے تو اپنے شیخ سے سنا. پتہ نہیں کتنے قربانیاں دی. 16 سال میں جا کر کے یہ لکھی, 5-6 ہزار کی, 6-7 لاکھ سے یہ 5-6 ہزار کی. امام بخاری نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ لکھی, جس کو اللہ نے قبولیت دی. عرب و عجم اس کو مانتے, لیکن کتنی محنت کی. ہر حدیث سے پہلے نہانا یا وضو کرنا اور کپڑے بدلنا, 2 رکعت پڑھنا, پھر اس کو استخارہ کر کے لکھنا. تو اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تلاش کرتے کرتے اس مسجد میں پہنچے جہاں وہ اللہ والے اللہ کی عبادت میں ایک ٹانگ سے کھڑے. یہ انتظار میں بیٹھ گئے, سلام پھیر دے تو میں اس سے دعا مانگوں. اب اس نے کافی دیر کے بعد بڑے توجہ سے ایک ٹانگ سے کھڑا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. وہ سلام پھیرا تو یہ بیٹھے ہوئے تھے. بولا کیا بات ہے, کیوں بیٹھے ہو؟ کہا مجھے فلاں نے بھیجا ہے, میں آپ سے خدمت میں آیا ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے. جیسے ہمارے کئی لڑکے ہمارے پاس کہتے دعا کرو اللہ والا بنا دے. ہم خود نہیں بنے تو دوسرے کو کیا دعا کریں. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اس نے کیا کہا جواب میں؟ کوئی
جتنا بڑا ہو